مدینہ پیاسا تھا، لوگ پانی خریدنے پر مجبور تھے، اور ایک کنواں تھا جو سب کی پہنچ سے دور تھا۔ پھر ایک شخص اٹھا، اس نے کنواں خریدا نہیں بلکہ اسے جنت کے بدلے دے دیا۔ مدینہ منورہ ایک نئی اسلامی ریاست، وسائل محدود، ضروریات بے شمار۔ مسلمانوں کو ایک بنیادی مشکل درپیش تھی، پانی۔ مدینہ میں کنواں تھا، بحر روما۔ پانی میٹھا تھا مگر ہر کسی کے لیے دستیاب نہیں۔ وہ ایک یہودی کے پاس تھا اور وہ اسے قیمت لے کر دیتا تھا۔ لوگوں کے لیے یہ مشکل تھی۔ پیاس صرف جسم کی نہیں تھی بلکہ حالات کی بھی تھی۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو بحر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے اور اس کے بدلے جنت حاصل کرے؟ یہ ایک دعوت تھی، لیکن دراصل یہ ایک امتحان بھی تھا۔ صحابہ نے سنا، دلوں میں خواہش بھی جاگی، مگر یہ کام آسان نہ تھا۔ اسی لمحے ایک نام ابھرا، عثمان بن عفان رضی اللہ۔ انہوں نے آگے بڑھ کر یہ کنواں خریدنے کا ارادہ کیا۔ مذاکرات ہوئے، قیمت طے ہوئی اور بالآخر انہوں نے اسے خرید لیا۔ لیکن دراصل یہ ایک امتحان بھی تھا، مگر اصل خوبصورتی یہاں تھی۔ انہوں نے اسے اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب وہ پانی جو پہلے قیمت پر ملتا تھا، ہر ایک کے لیے مفت ہو گیا۔ مدینے میں ایک خاموش خوشی پھیل گئی، ایک مشکل آسان ہو گئی۔ وقت گزرا اور ایک اور آزمائش سامنے آئی، غزوہ تبوک۔ شدید گرمی، لمبا سفر اور وسائل کی شدید کمی۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر شخص سے قربانی مانگی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی کہ وہ اس لشکر کی تیاری میں حصہ لیں۔ یہ لشکر اسرا کہلایا، یعنی تنگی کا لشکر۔ یہاں پھر وہی شخصیت سامنے آئی، حضرت عثمان رضی اللہ۔ انہوں نے صرف تھوڑا نہیں دیا بلکہ کھل کر دیا۔ روایات کے مطابق انہوں نے 300 اونٹ پیش کیے، مکمل ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر انہوں نے 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور خوشی کا اظہار فرماتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ یہ الفاظ کسی عام انسان کے لیے نہیں تھے، یہ گواہی تھی اخلاص کی، قربانی کی اور سچے ایمان کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی زندگی کا یہ ایک پہلو نہیں تھا بلکہ یہ ان کی پہچان تھی۔ وہ خاموشی سے دیتے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے، غلام آزاد کرتے اور کبھی اپنی نیکی کا چرچا نہ کرتے۔